اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وکذالک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید الکافرین الا وما کید فرعون الا فی تباب وقال الذین آمنوا یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجاة وتدعوننی الی النار اور یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیلوں میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہے، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ اور مومنوں کے نزدیک یہ بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اللہ اس طرح ہر ایک مغرور شخص سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک محل بنا، شاید کہ میں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے دروازے ہیں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی دکھائی گئی اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کو ہر ہیلہ سازی تباہی ہی میں رہی۔ اور اس ایماندار شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگو تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو قرار اور رہائش ہمیشگی کا اگر تو آخرت ہی گائے۔ جس نے گناہ کیا اس سے تو برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ اور یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ والا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے دربار میں جو گفتگو ہو رہی ہے اسی کے درمیان یہ بات چیت ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، یعنی آپ کا نام یوسف اور آپ کے والد کا نام یعقوب تھا، اور ان کے والد کا نام اسحاق اور ان کے والد محترم کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور حضرت یوسف کو جب کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تو قافلے والے ان کو مصر ہی لے کر کے گئے، اور مصر لے جا کر کے جب فروخت کیا تو پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگا، پھر اس کے بعد آپ کی بے گناہی کھلی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے خواب کو بیان کیا، اسی بنیاد پر بادشاہ نے وہ جو وہاں کا تھا اس نے ایک خواب دیکھا، اور جب تعبیر پوچھی تو سب لوگ معذور ہو گئے۔ اس قیدی کو یاد آیا، پھر اس نے بتایا، آپ نے کہا میں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔
تو بے گناہی ثابت کی گئی۔ پھر آپ نے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ اگر مجھ کو اس کا نگراں بنا دیا جائے اناج کا، یہ تو اس نے دیکھا تھا کہ 7 طاقتور موٹی تگڑی گائے 7 دبلی پتلی گاؤں کو کھا رہی ہے، تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بہت زبردست بارش ہوگی، خوب فصل آئے گی، اور پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ قحط سالی کے رہیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر مجھ کو اس کا نگراں اور ہم ذمہ دار بنا دیا جائے، حاکم، تو میں ایسی تدابیر کروں گا کہ یہ 7 قحط سالی کے سال جو ہے آسانی سے گزر جائیں۔ تو آپ نے اناج کا بہت بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیا، باریوں سمیت اس کو رکھ کر کے، اس کو محفوظ رکھنے کی تمام تکنیک اور ہنر کو آپ جانتے تھے۔ ان کو نگراں بنایا بادشاہ نے، اور پھر اس کے بعد ان کے بھائی لوگ اناج کے لیے مصر آئے، اور پھر بعد میں آپ نے اپنے بھائیوں کو بتایا اور اپنے والد اور اپنے پورے گھر والوں کو مصر ہی بلا لیا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں تھے، تو ان کے اجداد سے یہ واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کے چلے آ رہے تھے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ نبوت کے انکار کی بہت ساری شکلیں تھیں، تو ایک شکل یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے معتبر اور اتنے زبردست تھے، وہ جو کچھ لے کر آئے بس اس کے اوپر عمل نہیں، حالانکہ مگر اب اس کے بعد کہے یہ نئی چیز کہاں سے آئی، اس کے بعد نبوت نہیں۔ ایک معنی یہ بھی لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی بڑائی اور عظمت کا اعتراف کیا، جیسے کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت اچھا ہوتا ہے، بڑی قربانیاں والا ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا سے جب گزر جاتا ہے تو اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ یہ فیصلہ آپ کون کرنے والے ہو؟ تو کہ رسول کو بھیجنا نہیں بھیجنا اس کی ضرورت یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اپنی طرف سے یہ بات بنا کر کے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے بعد تو کسی رسول کو بھیجے گے نہیں۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا اور شک و شبہ کرنے والا ہے۔ حد سے بڑھ جانا یہ ہے، ہماری حد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی فرما برداری کریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کب کیا کرے گا یہ ہم بتائیں، یا اللہ ہم کو بتائے گا کہ ہم کو کب کیا کرنا ہے۔ یہ حد سے زیادہ بڑھ جانا نہیں تو اور کیا ہے، سرکشی کی انتہا ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ جملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شک و شبہ کرنے والے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، معجزات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہاتھ میں ایسا تھا اژدہا بن گیا، آپ کے سامنے خون کا عذاب، مینڈک کا عذاب، دیمک کا عذاب، یہ سب چیزیں آئیں، ہر بار توبہ اللہ کر رہے ہو، یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود تم شک شبے میں ہو۔ دوسری چیز آپ نہیں غور کرتے ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے یہ دیکھیے۔ آج دین اسلام کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہے؟ کیا حکم دیتا ہے اسلام؟ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، اور طریقہ اللہ کی عبادت کا خود اللہ بتائے گا اپنے نبی کے ذریعے کہ کیسے کرنا ہے۔ پھر لوگوں کو حقوق کی ادائیگی، ماں باپ کی، اولاد کی، پڑوسی کی، راستے کی، ہر چیز کی، حکمراں کی، تجارت کر رہے ہیں تو گاہک کی، ہر کسی کے حقوق کی حفاظت، کہیں پر کسی کے حقوق کو غصب نہ کرنا، یہ تمام تعلیمات کے اوپر آپ نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی آپ تدبر نہیں کر رہے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ آپ کی راحت کے لیے ہے، آپ کی آسانی کے لیے ہے، آپ کے اچھے کے لیے ہے، زمین میں فساد نہ ہو اس کے لیے ہے۔ تو سرکشی میں بڑے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے مخالفت کرتے ہیں، سرکش اور باغی لوگ ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ بڑا زبردست جملہ ہے، سارے جملے قرآن میں ایسے ہی ہیں، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس پر آدمی غور کرے، ہدایت اور دلالت ایک ایک جملے میں اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے، جو نبی کی تعلیم ہے، یہ کس نے دی؟ اللہ نے۔ اب آپ اس کے سامنے جو بات کہہ رہے ہو اس کی کیا سند ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں آ جائے گی، دیکھیے ایک ذرا دیر میں سمجھ میں آتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے کہا نہیں
فلاں کی تقلید کرنا ضروری ہے، فلاں مولوی کی مخالفت نہیں کر سکتے، کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری؟ کوئی سند دی؟ اس پر ہم بحث کر رہے ہیں، مناظرے، مقابلے، مجادلے سب ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سند چاہیے۔ شرک جو لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس کی کوئی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے کہیں حکم دیا کہ کسی اور کو میرے ساتھ پکارو؟ انبیاء کے واقعات میں دیکھیے، مشکلات میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو۔ کسی اور کے اوپر نبی نے کہا اس کے نام کی نظر و نیاز کرو، یہ تمام چیزیں، اس کی کوئی سند ہے؟ سند کہتے ہیں دلیل، کوئی دلیل ہے؟ ہمارے یہاں جب دلیل کا مطالبہ کرو تو لوگ کہتے ہیں بحث کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو لِلَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اللہ کے نبی کہتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو لِلَّهِ، میں یہ جو تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، دلیل کی بنیاد پر، ایسے نہیں، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے دیا۔ میرے پاس اللہ کی نازل کردہ دلیل ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اور نبی کے سامنے کسی کے پاس کیا ہے؟ دلیل تو وحی نبی کے اوپر اترتی ہے، اس کے ساتھ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور پر وحی نہیں اتاری، نبوت ختم ہو گئی جب، تو بحث کہاں وہاں پر؟ ایسے ہی نبی کے دور میں سامنے کھڑے ہو کر بحث کرتے تھے۔ تم بحث کس لیے کر رہے ہو؟ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ جو پیغام دے رہا ہے اللہ کا پیغام ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ باپ دادا سے، تمہارے ذہن و دماغ سے، بلا وجہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یہ اللہ کی دلیل سے جھگڑ رہے ہو نا، تم آدمی سے تھوڑی جھگڑا کر رہے ہو، تمہاری حماقت ہے کہ تم اپنے سامنے آدمی کو دیکھ رہے ہو، وہ تو اللہ کا کلام پہنچا رہا ہے۔ اللہ اور مومنین کے نزدیک یہ بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اب جب یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اللہ اور مومنین کے نزدیک یہ بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ یہ کیا ہے؟ ایک دم بیزار ہوتے ہیں وہ۔ اللہ اس طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، ہدایت داخل نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ جب اللہ کی آیتوں کے سامنے آدمی جھگڑنا شروع کرتا ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے سامنے، تو مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے اس کا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کا کلام اگر آدمی سنے یا اللہ کے نبی کی حدیث سنے تو بحث نہ کرے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کلام کی کوئی آیت ایسی ہمارے سامنے آئے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی حدیث ایسی آئے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک پہلو یہ ہے، حدیث کے معاملے میں منکرین حدیث اسی بنیاد پر گمراہی کی طرف چلے گئے۔ بعض لوگوں نے تو قرآن میں معجزات کا جواب نہیں دے سکے، سر سید احمد خان تو معجزات کا انکار کر گئے۔ شیخ صالح العثیمین میں بڑی پیاری بات کہی ہے، جب ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کا انکار کر دیتا ہے، یہ گمراہی ہے۔ ایک یہ کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ نہ، میرا علم کم پڑ گیا، میرا دماغ کم ہے، میری سمجھ کم ہے، میں اس کو سمجھ نہیں سکا، مانتا ہوں اس کو، سمجھ نہیں سکا۔ آج دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن مانتے ہیں نہیں۔ ہر وقت ہر آدمی کمپیوٹر چلا لیتا ہے، ہر آدمی الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، سائنسوں کی تمام چیزوں کا ماہر ہے نا، لیکن مانتا ہے ہر چیز کو، ہر چیز کو آدمی مانتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ موبائل آدمی کھول نہیں سکتا، چلا سکتا ہے ٹھیک ہے، کھول نہیں سکتا۔ گاڑی آدمی کھول نہیں سکتا، لیکن میکینک نے کہا بگڑی، ہاں بگڑی ہے، مانتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا مسٹیک ہے، کیوں بند ہو گئی ہے، جب دماغ میں نہیں آیا جبھی نہ میکینک کے پاس پہنچا، وہاں پر آدمی یہ نہیں سب نے بولتا ہے۔ تو جہاں آپ کا علم، آپ کی عقل رسائی نہ کر سکے، سمجھ لیجئے کہ آپ کا علم اور آپ کی عقل محدود اور ناقص ہے، کلام الہی کامل ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے منہج سلف، یہ ہے منہج سلف کا طریقہ۔ وہاں بحث نہیں کی جاتی ہے، اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی احادیث پر بحث نہیں کی جاتی ہے۔ اور پھر ماہرین علم والراسخون فی العلم، پختہ علم والوں کے پاس جب آدمی رجوع ہوتا ہے تو حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ وقال فرعون یا حامان ابنی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا ہے حامان میرے لیے ایک بہل بنا، شاید کہ میں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں۔ کون سے دروازے تک؟ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وکذالک زین لفرعون سوء عملہ
وصدوا عن السبیل وما کیدوا فرعون الا فی تباب، جو آسمان کے دروازے ہیں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لو۔ فرعون کیا کہتا ہے حامان سے؟ اتنی لمبی ہے کہ عمارت بنا، اتنی بلند بالا۔ اللہ نے کہا نا سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، یہ فرعون کا بھی عقیدہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دلیلیں تھی، آج ہمارے یہاں کہتے ہیں کچھ لوگ ہر جگہ اللہ ہے، یہ بار بار بھائی آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائی گئی، لمبی روایت ہے، اس میں آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آپ نے کہا یہ مومن ہے، چھوڑ دو اس کو، مومن ہے چھوڑ دو اس کو، آزاد کر دو۔ آزاد کرنا چاہتے تھے صحابی۔ تو اللہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کہاں ہے، میں جھانک لوں، آسمان میں اللہ ہے، جھانک لوں میں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آسمان میں اللہ، تو وہ جھانکنے کہاں گیا؟ کیا بولتا ہے حامان کو؟ لمبی عمارت بنا تاکہ میں جھانک لوں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر، اور اسی طرح فرعون کی بدکردانیاں اسے بھلی دکھائی دی۔ اللہ کی ذات کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی بے شمار دلیلیں اپنے اطراف میں رکھی ہے، ہر طرف، جن کو دیکھ کر کے آدمی اللہ کو مان لے گے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کر کے آئے اور جو تعلیمات تھی اعلیٰ ترین، یہ تمام چیزوں کی بنیاد پر اس سے مان لینا، تسلیم کر لینا۔ بڑا سوچئے، تمام انبیاء کرام اپنے معاشرے کے سب سے کلین اور بہترین لوگ ہوتے تھے، سب سے پہلے وہ مانتے۔ اگر غور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بہتر ہے فرعون سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشرکین مکہ جن کا تاریخ میں کہیں تذکرہ نہیں ہے تو اس حیثیت سے کہ انتہائی برے لوگ تھے، اور آج اللہ کے نبی کو پوری دنیا کے صرف مسلمان نہیں، تمام لوگ جو تاریخ پڑھتے ہیں بے مثال انسان مانتے ہیں۔ کوئی معاذرہ ہے؟ وہ مان رہے ہیں اللہ کو، شخصی اعتبار سے اگر تو غور کر تو وہ مان رہے ہیں، ابو بکر صدیق مان رہے ہیں، دنیا کا ذہین ترین انسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ گاندھی کہتا ہے اگر تم کو حکومت ملے تو ابو بکر عمر کے طرز پر حکومت چلانا، تو دنیا کے ذہین ترین نیک ترین لوگ مان رہے ہیں۔ اگر آپ شخصی اعتبار سے کہو تمہاری عقل میں کیوں نہیں آ رہی ہے یہ بات؟ اب اس کے بعد یہ کہتا ہے میں جھانک لوں۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ جو تعلیمات لائیں گے یہ غلط ہے، ان تعلیم کے بارے میں کہو کہ یہ غلط ہے، اس سے بہتر تعلیم تو پیش کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی بدکرداری دیکھو، جب آدمی حق کو نہیں مانتا ہے تو ایسی باتیں کہتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ جاہل تھا، آج کے دور میں لوگ سنیں گے تو ہنسیں گے، آسمان کی بلندی تک کوئی عمارت بن پائے گی؟ تو ایسا مطالبہ کیا جو آج کے دور کے بچے سن کر کے ہنسنے لگیں گے کہ اس کی وسعت کا تو کوئی علم ہی نہیں ہے، وہ تو ابر کو بھی آسمان سمجھ رہا ہوگا، اور اس کی کہاں ہے آسمان؟ چھوٹے چھوٹے سیاروں تک آدمی چلا گیا تمہارا، اس کو اپنے علم پر بڑا غرہ ہو گیا، لیکن وہ بھی مانتا ہے کہ آسمان کی انتہا بلندی تک نہیں جا سکتا، اللہ نے اتنا وسیع و عریض بنایا ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر کر رہا ہے یہ، اور راہ سے بدکرداریاں اس سے بھلی۔ اب یہ دلیل اس کو بہت بھاری لگی، یہی ہوتا ہے مشرک کا، الٹی سیدھی دلیل عقل میں آئے نہ آئے، بعد میں مذاق بن جائے وہ دلیل دے کر کے ڈینگے مارتا، میں بولا، علمی دنیا میں اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، اور اسے بھلی دکھائی دی اور راہ سے روک۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ راہ سے رک جاتا ہے۔ فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں رہی، جتنی بھی اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے خلاف دلیلیں دی جائے گی سب کو اللہ نے ہیلہ سازی کہا، بدکرداری کہا، اور ہدایت سے رک جانے کی وجہ قرار دیا۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون احدکم، اور اس ایماندار شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، سبیل الرشاد، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ کس کو ماننے والا تھا وہ؟ عقل کو نہیں، دلیل لڑانے والا نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو ماننے والا تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں تم لوگوں کو سب کو اس طرف لے کر جاؤں گا جو اللہ کی نازل کرتا سند ہے، صحیح طرف لے کر کے جاؤں گا۔ یہ اللہ کیا کہہ رہے؟ میں میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری
رہبری کروں گا، تم کو بتاؤں گا دیکھو یہ راستہ ہے۔ کون سا؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا ہوا ہے۔ تم بھی اپنا راستہ بتاؤ کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ تمہارے پاس تو کوئی سند ہی نہیں ہے اور تم بولو گے تو وہ تمہارا رہے گا، تو آدمی کا ماننا نہیں ماننا دونوں برابر ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کے بولے گا اس سے اچھا راستہ میرا ہے، تو کیا کر لو گے؟ نبی کے سامنے کوئی بول سکتا ہے؟ ایک عقلی دلیل صرف لے آئے۔ فرعون بول رہا ہے اس کے سامنے، حامان کھڑا ہو کر کے بولے اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر بول، مطالبہ کر۔ اب ایک آدمی تیسری چیز کہہ دے کہ نہیں اگر یہ نبی صحیح ہے تو یہ بتائے، تو 10 لوگ 10 مطالبہ کرے تو اس میں کون صحیح؟ اللہ کا نبی تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ نے یہ نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کی بے شمار دلیلیں دے رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا قومی ان ھذا الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اس میں سمجھنے والی جو چیز ہے کہ کٹھجتی جب کوئی کرے، سند کے سامنے کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کرے اور کوئی سند کی طرف نبی کی تعلیم کی طرف بلائے، تو آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ بتایا گیا اس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں اس دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، جہاں یہ میٹنگ چل رہی ہے، جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس مجلس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پورے درباریوں کے سامنے کس کی بات رکھی؟ جو موسیٰ کی بات علیہ السلام، یعنی اللہ کی ہدایت لے کر کے آیا۔ آج کے دور میں وہ یہی ہوگا کہ جو اللہ کے دین کی طرف بلائے گا، ساری دلیلیں، سارا عقل، سارا اختیار، ساری اوٹ پٹانگ باتیں اڑا دی جائے گی، بے سند باتیں۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ یقین مانو کہ قرار ہمیشگی کا گھر تو آخرت کا ہے۔ تو آدمی چالاک آدمی وہاں کی فکر کرتا ہے۔ اچھا تم کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں دنیا چھوڑنا بھی نہیں ہے، آپ کو شادی بھی کرنا ہے، بیوی بچے بھی رکھنا ہے، گھر بھی بنانا ہے، سب کر سکتے ہیں آپ، بس شریعت کے مطابق کیجیے۔ لیکن دنیا میں آدمی الجھ جائے اور دین کو فراموش کر جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت میں جب اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا تو پتہ چلا سب کچھ ضائع ہو گیا، سب کچھ۔ تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ بڑے نرم الفاظ میں سمجھا رہا ہے۔ ذرا سا دنیا میں بھی ہم غور کریں، کسی کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، ہماری موت کے بعد ایک سانس وہ نہیں دے سکتا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کسی کے پیچھے پوری عمر لگا دیتا ہے، وہ اس کی بیوی بچوں کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ پہ کے دین پر اگر آدمی عامل ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل اس کے الٹ۔ کیوں آخرت کی فکر کر کے اس نے زندگی گزاری، تو اب آخرت کا کچھ سرمایہ رکھا، اولاد کی دینی تربیت کی، تو اولاد بھی اس کے لیے سرمایہ ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا 3 چیز آدمی مردے کے بعد فائدہ دیتی ہے۔ پہلا تو اس کا پورا کے پورا عمل ہے، ولد صالح، نیک اور صالح اولاد، اس کا عمل بھی آخرت میں کام آئے گا جو اس نے دنیا میں کیا۔ دنیا میں اس نے تجارت کی، اب ایمانداری کے ساتھ تجارت کی، ناپ تول میں کمی نہیں کی، ڈنڈی نہیں ماری، دنیا میں اس کو ایماندار کہا گیا۔ آخرت میں بھی اس کو اجر ہے، کس لیے؟ ویل للمصلین ویل للمطففین، تباہی اس کے لیے جو ڈنڈی مارتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے لیے مفید ہو گیا، اور اس نے ہمیشگی کی زندگی آخرت کو سامنے رکھا اور دنیا اسی طریقے سے گزاری۔ یہاں صرف دنیا کو گاہک آیا مال کما لو، بےایمانی کر لو، موقع ملا کسی کا دبا لو، جو چاہے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیشہ کا گھر تو آخرت ہی کا ہے۔ یہ جو ایمان والا ہوتا ہے صرف وہی اس تصور سے جیتا ہے۔ وہاں کیا ہوگا؟ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جس نے گناہ کیا اسے تو برابر کا بدلہ ہی ہوگا، جتنا گناہ کیا آدمی اتنا ہی۔ اللہ کا رحم و کرم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی دنیا میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی، اور پھر اس نیکی کو آدمی کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بعض مقامات پر 100 گنا تک کے بڑھا دیتا ہے، 700 گنا تک کے بعض نیکیوں کے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ جیسے رمضان مبارک میں اگر آدمی عمرہ کرے تو حج کا ثواب۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر فجر کی نماز پڑھ کے آدمی اسی مقام پر بیٹھا رہے اور قرآن پڑھے
ذکر و اذکار کرے، توبہ اور استغفار کرے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو حج اور عمرہ کا ثواب۔ صحابی کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی حج اور عمرہ، کہا پورے حج اور پورے عمرہ کا ثواب، کتنا بڑا کر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ نیکیوں کا معاملہ ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن باجماعت پڑھ لے تو 27 درجہ افضل، اسی میں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے نیکی کی، خواہ مرد ہے وہ عورت، اور وہ ایماندار ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان ہے، آدمی نیکی کیا ہے، تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو بھی یاد رکھا جائے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، ایمان ذرے کے برابر بھی نیکی ہے اور ایمان والا ہے، تو وہ ضرور بضرور جنت میں جائے گا سزا بھگتنے کے بعد، لیکن شرط تو ایمان کی ہے۔ یہی ایک چیز اور بھی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں بہت ساری حدیث مشہور ہے، اور ہونا بھی چاہیے اللہ کے نبی کی حدیث کو، کہ آدمی ڈوب کر کے مرے، طاعون میں مرے، پیٹ کے دردوں میں مرے، جل کر کے مرے، دب کر کے مرے تو شہید۔ یہ تمام روایتیں صحیح ہیں۔ پھر جمعہ کے دن مرے، رمضان المبارک میں وفات ہو، الگ الگ فضیلتیں ہیں اس کی۔ تو اب کوئی بھی شخص ہو، مشرک ہے، بد کردار ہے، کبھی دین کی طرف گیا ہی نہیں، شرکوں میں ڈوبی ہوئی زندگی، مرا بس اس کو شہید قرار دیتے تھے۔ یہ ساری فضیلتیں اس کو حاصل ہے جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اللہ نے ایک جملے کا کہا کہ ایماندار ہو تو نیکیاں کب قبول ہوگی؟ جب اپنی ایماندار ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر مشرک، کافر اور بد کردار آدمی بھی بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، کبھی اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، کبھی لوگوں کے غریبوں پہ کام آتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ آج بہت سارے دواخانہ، ہاسپٹل وغیرہ چل رہے ہیں لوگوں کے ڈونیشن پر، یہ سب کرتا رہتا ہے۔ تو 2 جواب۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، ان کی روزی میں برکت دیتا ہے، ان کو خوشحالی دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، یہ دنیا ہی میں بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور عقلی اعتبار سے بھی اگر غور کریں تو وہ کافر ہے، اگر اللہ کا نافرمان باغی ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ ان نیکیوں کو نہ بتائیے اگر وہ مومن نہیں ہے تو۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر دی جائے تو بات ختم ہو جائے گی۔ ہندوستان میں اگر کوئی شخص ہے، بہت زیادہ انکم ٹیکس دیتا ہے، قانون کو ہمیشہ فالو کرتا ہے، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ ملک سے بغاوت کرے، غداری کرے، دوسرے ملکوں کی مخبری کرے، ملک کو نقصان پہنچائے، تو کیا اس کو جب پکڑا جائے گا تو کہا جائے گا اتنا بڑا انکم ٹیکس پیئر ہے، قانون کو ہمیشہ فالو کرتا تھا، ساری خوبیاں 1 منٹ میں غائب ہو جائے گی۔ انٹرنیشنل آدمی کے لیے قانون ہے دنیا کے اندر، ہر ملک کا، سن اینڈ سائڈ کا۔ ایک ملک کی ایک چھوٹی سی زمین، دنیا میں بے شمار ممالک ہے، ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والا شخص ملک کا غدار اگر ہے تو ساری خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کائنات خالق ارض و سما کا غدار جو ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کی ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا، 1 منٹ اس کی دی ہوئی ہوا کے بغیر جی نہیں سکتا، اس کا غدار کیا انعام کا مستحق ہے کہ سزا کا؟ کون ہے وہ؟ غور کیجیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری دلیلیں، عقلی دلیلیں تو بے شمار ہیں کہ مشرک ہرگز اس کو نجات نہیں ملنا چاہیے، وہ اللہ کا باغی ہوتا ہے۔ ایماندار ہو تو، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ ایماندار ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ يدخل وأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب، اور وہاں بے حساب بے شمار روزیاں پائیں گے۔ اللہ کی جنت جو ہے، آدمی جو خواہش کرے گا، جب چاہے گا، جو چیز چاہے گا، اسی وقت اس کو مل جائے گی، بے شمار روزی، وہاں پر کوئی چیز کی کمی اور تنگی نہیں رہے گی۔ جنت تمناؤں اور ارمانوں کو پوری کر دینے والی چیز کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اوپر دیکھیے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اب یہ دیکھیے، دنیا کی زندگی بنانے کے لیے آدمی گھر کے خرچ چلانے کے لیے حمال بوجھ اٹھاتا ہے،
بڑے سے بڑا آدمی اپنے گھر کے باہر بھی بچوں کو چھوڑ کر نکلتا ہے، دھوپ کی پرواہ نہیں کرتا ہے، موسم کی پرواہ نہیں کرتا ہے، بارش سردی گرمی ہر وقت ہو، تاکہ دنیا کی زندگی میں اپنی تمام ضرورت اور وسائل کو حاصل کرے اور تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ اس کے لیے ان ضرورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت جو تم کو ملنے والی ہے ساری چیزیں وہاں رہے گی، ایسے عالی شان محلات ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، بے شمار روزی دیے جاؤ گے۔ اس کے لیے آدمی کو کتنی کوشش کرنا چاہیے۔ معمولی سی آدمی عقل والا سوچے، گھر نہیں ہوتا ہے تو گھر کی کوشش کرتا ہے، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کی، گاڑی نہیں ہے تو گاڑی کی کوشش کرتا ہے، اچھا موبائل نہیں ہے تو اچھے موبائل کی، ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جن نیکیوں کی بنیاد پر ملنے والی ہیں، ان سے بہت اعلیٰ چیزیں، اس کے لیے آدمی کتنی کوشش کرتا ہے۔ ایک جملے میں سمجھایا گیا، وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ ایک دم صاف بات۔ کیا ہوئی صاف بات؟ اس قوم کے لوگ بلا رہے ہیں بغیر سند کی باتوں پر، عقلی دلیلیں لگا کر کے اپنی طرف، اور یہ کدھر بلا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت جو اللہ نے نازل فرمائی اس کی طرف۔ تو نجات کا راستہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے، اور شخصیات کی طرف بلانا گمراہی اور ضلالت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین، ابھی یہ گفتگو تھوڑی سی اور باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات لے لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین نجات کے راستے کو اختیار کرنے اور بے عقلی کی دلیلیں اور اس کے پیچھے پڑنے سے رب العالمین حفاظت فرما، نجات کے راستے کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، آخرت کی جو زندگی ہے اس کی کامیابی کے لیے اس دنیا کے اندر باعمل زندگی گزارنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، نیکیاں کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔